السلام علیکم۔ میرا نام فردوس ہے اور میں اپنی اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بہت دنوں سے یہ دل میں بات چھپا کے رکھ رکھی تھی، کسی کو بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لیکن آج میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کی اسٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو شاید یہ بوجھ کبھی میرا ہلکا ہو جائے۔ ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے کہ شادی والے دن اس کے سارے ارمان پورے ہوں، اس کا دولہا اس کی خوب تعریفیں کرے اور ایک خوبصورت سا گفٹ اس رات اسے دے، کیونکہ یہ زندگی کا ایسی رات ہوتی ہے نا کہ کسی کی زندگی میں بار بار نہ آئے۔ یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں ختم ہو جاتی ہے ہر لڑکی کی زندگی میں، پر میرے ساتھ کچھ الگ ہی ہوا۔ جب میری شادی ہوئی میرے بھی بہت سارے ارمان تھے، میں نے بھی بہت سارے سپنے سجا رکھے تھے آنکھوں میں کہ میں اس طریقے سے کروں گی۔ گھر پہ تو ماں باپ کے یہاں سارے ارمان میں نے نکالے، ہلدی بٹنے سے لے کر کے شادی تک میرے سارے ارمان نکلے، لیکن جیسے ہی میں ودا ہو کر کے اپنی سسرال گئی، سسرال جا کر کے جو میں نے وہاں دیکھا، یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میرے سپنوں کو کس کی نظر لگ گئی، یا یہ زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے سب کی، یا میری ہی اس طریقے سے ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو سب کچھ نارمل تھا، سب بہت خوش تھے، لیکن جیسے ہی منہ دکھائی کی رسمیں شروع ہوئی، کوئی کہتا ہائے بہو کتنی کالی ہے، کوئی کہتا اس کا ناک نقشہ تو عام سا ہے، کوئی کہتا جوڑ تو بالکل ہی نہیں ملا۔ بس میرا دولہا وہیں بیٹھا ہوا سب کچھ سن رہا تھا، خاموش تھے وہ بھی، میں بھی خاموش تھی۔ لازمی بات ہے اس دن کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا، اور اسی طریقے سے رات بھی آ گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی اور میری منہ دکھائی میرے دولہے نے کی تو میرے دولہے نے سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم ناظرہ بھابھی کی ہی بہن ہو سگی؟ میں نے کہا جی ہاں میں سگی بہن ہوں۔ تو انہوں نے کہا سچ سچ بتانا کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے، میں ناظرہ باجی کی ہی بہن ہوں۔ کہنے لگے ناظرہ باجی تو بہت خوبصورت ہے، میں نے تو یہی سوچ کے ہاں کری تھی، اسی لیے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا، تم تو اس کے بالکل الٹ ہو، نہ تو تم گوری ہو، نہ ہی تمہارا ناک نقشہ کوئی کھڑا ہے، کہ نہ ہی تمہارے اندر کوئی ایسی کشش ہے جس سے کہ میں کھنچوں آپ تمہاری طرف، مجھے تو یہ بالکل بھی منظور نہیں کہ میری بیوی بدصورت ہو۔ یہ سن کر کے میں چپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تو امی پہ بھروسہ کرا تھا، ناظرہ باجی پہ بھابھی پہ بھروسہ کرا تھا، پر ناظرہ بھابھی نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کرا؟ جب میرا رشتہ آیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا بھابھی آپ کی طرح ہی آپ کی بہن خوبصورت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسی ہی ہے، سیرت بھی ایسی ہے، صورت بھی ایسی ہے۔ ہر بہن اپنی بہن کو اپنے سے کم تو نہیں جانتی، ہر بہن اپنی بہن کو اپنے سے اوپر ہی چاہے گی، اور کبھی کوئی بہن کسی کا برا نہیں چاہتی۔ اسی طریقے سے میری بہن نے بھی یہی سوچا تھا کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا شادی کے بعد۔ میری اور ان کی سیرت ایک ہی تھی، صورت الگ الگ تھی، وہ گوری تھی اور میں تھوڑی سانولی تھی، ان کا ناک نقش کھڑا تھا تو میرا تھوڑا سا الگ تھا۔ انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنا ناک نقش اپنا رنگ نہیں بدلتا، ورنہ ہر کوئی اس دنیا کے اندر گورا ہوتا۔ بس یہ ہماری آپس میں بحث چلتی رہی اور تھوڑی دیر میں میرے دولہا جو تھے نا، یعنی میرے ہسبینڈ، مجھ سے ناراض ہو کر کے اور باہر چلے گئے، نہ منہ دکھائی ہوئی، نہ کوئی گفٹ ملا، جتنے پھول تھے وہ سارے انہوں نے نوچ دیے اور جتنا بھی وہاں سجاوٹ تھی سب بکھر گئی اور وہ وہاں سے ناراض ہو کے باہر نکل گئے۔ میں پوری رات بستر پہ لیٹی ہوئی روتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ زندگی نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ بس ان کے جانے کے بعد میں روتے روتے کب سو گئی مجھے نہیں پتہ چلا، کیونکہ شادی کے ٹائم ہر دولہا دلہن تھکے ہوتے ہیں۔ 4 بجے کا ٹائم تھا، میرے شوہر چپ چاپ سے کمرے میں آئے اور ایسے ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، اور جا کر کے صوفے پہ سو گئے۔ صبح میں جیسے کہ ولیمہ تھا، ولیمے میں سب نے ہمارے ساتھ بہت ہنسی مذاقیں کری، ہم نے بھی انہیں کسی کی چیز کی ظاہر نہیں کرا کہ رات ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا بات پہ ہم پہ بحث ہوئی، اور خاموشی کے ساتھ میں ہم نے ولیمہ ادا کر دیا۔ ولیمے کے بعد جب چوتھی ہوئی تو میں اپنی امی کے گھر چلی گئی، تو جاتے ٹائم میرے شوہر نے کہا جا تو رہی ہو لیکن وہاں سے کبھی نہیں آنا، کیونکہ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو یا تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، کچھ دن اسی طریقے سے نکال لیں گے، پھر 1-2 مہینے میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر کے ہم الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں۔
لیکن طلاق تو میری اسی رات ہو چکی تھی جس دن میری شادی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور انہوں نے اسی رات میں طلاق کا نام لیا تھا۔ تو بس مذہب کے حساب سے تو عورت اسی دن آزاد ہو جاتی ہے جس دن آدمی اس کا یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ میں اپنی امی کے ہاں چپ چپاتے سے آ گئی۔ میں نے امی کو بالکل ظاہر نہیں کرا، کیونکہ میری امی ڈپریشن کے مریض تھی، بیمار رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میری امی کو ذرا بھی پتہ چلا تو میری امی کی طبیعت بگڑ جائے گی اور میرے بابا جان بھی پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ میں چپ چاپ سے سسرال چلی گئی اور وہاں جا کر کے ہنسی خوشی ایسی ہی رہنے لگی۔ میری ساس کو میں نے ظاہر نہیں کرا کہ ہم میں کوئی بات ہے، لیکن میری ساس اچھی عمر کی تھی، وہ پہچان گئی تھی کہ ہم دونوں الگ الگ رہتے ہیں، کھینچے کھینچے رہتے تھے۔ کبھی وہ میرے ہاتھ سے کچھ لینے کو تیار نہیں، کبھی میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینے کو تیار نہیں۔ میری ساس کو پتہ چل گیا اور میری ساس نے پوچھا کیا بات ہے، آپ دونوں کے بیچ میں کوئی بات ہے؟ جب میں نے کہا آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، آپ کا بیٹا مجھے پسند نہیں کرتا، آپ نے پہلے ہی مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی آئیڈل نہیں ہوں۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم یہ بہت غلطی کر رہے ہو، صورت مت دیکھو سیرت دیکھو، یہ بہت اچھی سیرت کی لڑکی ہے، تمہاری اور میری خدمت کرے گی۔ کیا عورت صرف خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے؟ کیا اس کے ارمان کچھ نہیں ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنی خدمت کراؤ اور مجھے اس سے اپنی خدمت نہیں کرانی، اور وہ پیر جھٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میری ساس بھی چپ ہو گئی، کہنے لگی بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں، اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، میرا لڑکا بہت اچھا ہے۔ میں نے چپ چاپ سے سر ہلا دیا، کہہ دیا جی ہاں، وہ تو مجھے ہی پتہ تھا کہ رات کو وہ کتنے نشتر چبھاتا ہے میرے دل کے اندر، کتنی باتیں سناتا ہے مجھے، بستر پہ لیٹ کر کے تکیہ میرا بھیگ جاتا ہے روتے روتے، جب وہ چپ نہیں ہوتا اور ہر بات پہ مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں کم تر ہوں، میں کالی ہوں، میرا ناک نقش اچھا نہیں ہے، میں اور دلہنوں کی طرح نہیں ہوں، اگر ہر کوئی گورا ہوتا تو اللہ کو کون یاد کرتا، کالے کہاں جاتے۔ بس کچھ وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا اور پھر ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں طلاق کے پیپر لا کر دیے اور کہا کہ میں تمہیں اب برداشت نہیں کر سکتا، تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے یہ خوش ہو جائیں گے مجھ سے، آج نہیں تو کل میں اپنی خدمت کر کر کے ان کی اور انہیں منا ہی لوں گی ایک نہ ایک دن، پر ایسا کچھ نہیں ہوا اور انہوں نے میرے ہاتھ میں پیپر دے دیے اور کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ ایک گاڑی منگائی، اس میں میرا دہیز بھرا، اس میں مجھے بٹھا دیا گیا اور کہا جاؤ اپنے میکے چلی جاؤ۔ یہ دنیا کا کیا قانون ہے، اللہ نے یہ قانون کیسا بنایا تھا کہ تم خوشی سے لاتے ہو اور خوشی سے اپنے بھیج دیتے ہو۔ میرے دہیز کے ساتھ میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ میرے گھر آتے ہی ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ایسا لگا مانو جیسے آج کسی کا انتقال ہو گیا ہو، ہر طرف روحا پیٹا پڑ گیا، ہر کوئی آ کے مجھے دیکھنے لگا، ایسا دیکھ رہا تھا جیسے کہ میں کوئی نمائش کی چیز ہوں۔ ہائے اسے تو طلاق ہو گئی، ہائے کالے رنگ پہ طلاق ہوئی ہے، ہائے اس کی تو قسمت ہی خراب ہے، یہ شروع سے ہی اس طریقے سے ہے۔ یہ سب لوگ مجھے بول بول کے جانے لگے اور میں چپ چاپ سے ایک طرف بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ ایک تماشا بن گئی تھی زندگی۔ کبھی کسی بیٹی کے ساتھ اللہ یہ نہ کرے، ہمیشہ سے لڑکا لڑکی کو سامنے رکھ کر کے ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے تاکہ لڑکے کے دل میں اگر کوئی کمی ہو تو وہ بتا دے اور لڑکی کو اگر کچھ کمی لگے تو وہ بتا دے، پر میری جیسی زندگی کسی کی خراب نہ ہو۔ ماں باپ کے آنے کے بعد میں ایک بوجھ بن گئی تھی۔ شادی سے پہلے بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، لیکن طلاق کے بعد یا اس کا شوہر اللہ نہ کرے نہ رہے تو بوجھ بن جاتی ہے، پر میں نے اپنا آپ کو بوجھ نہیں بننے دیا۔ کچھ دنوں تک میں ان کے یہاں رہی اور پھر میں نے کہا کہ میں اپنی فرینڈ کے یہاں چلی جاؤں گی، کیونکہ میری فرینڈ بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے یہاں آ جاؤ۔ مجھے سلائی کا کام اچھا آتا تھا اور میں نے وہاں جا کر کے ایک بوٹیک کھول لی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا تو نہیں تھا، لیکن ہاں سلائی میں نے خود سے سیکھی تھی اور میری سلائی بہت اچھی تھی۔ میں نے کچھ دن تک وہاں پر سلائی کری، میرے آرڈر آنے لگے، میں اچھے سوٹ سیتی تھی، کام اتنا بڑھتا چلا گیا کہ حد سے زیادہ اب مجھے کاریگر رکھنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے 2 لڑکیاں اور رکھی، کچھ سلائی انہیں سکھائی، کچھ وہ سیکھی ہوئی تھی۔ جو وقت میرے ساتھ گزرا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ بھی ہو۔ جب ہماری سلائی اچھی چلنے لگی، میری سہیلی کا جو بھائی تھا اس نے میرے کچھ پیس باہر بھیجے اور باہر سے مجھے آرڈر آنے لگے۔ اب میرا کام اور بھی بڑھ گیا تھا، اب میں اتنی بیزی رہنے لگی کہ میں سب چیزیں بھول گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا کام پھیل گیا۔
جب میرے ماں باپ کو یہ چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی میری کالیاں بھرنی شروع کری کہ نہیں یہاں آیا کرو۔ اس سے پہلے میں کہاں تھی، کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس لیے میں نہیں تھی ان کی نظروں میں۔ اب میرے پاس میرا اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا کارخانہ تھا جس کے اندر 50 لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ میں نے زندگی میں یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی، لیکن کہتے ہیں نا زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری سہیلی کا جو بھائی تھا جس نے مجھے زندگی کے اندر جینا سکھایا تھا، آگے بڑھایا تھا اور آرڈر لا کے دیتا تھا، وہ گورا تھا، جبکہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری نظر میں گورا اور کالا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ وہ زندگی مت گزارو جو کہ میں گزار کے آئی ہوں، آپ اپنی جیسی ہی لڑکی دیکھو۔ اس نے کہا کہ مجھے گوری لڑکیوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے، نہ ہی کالیوں سے میں نفرت کرتا ہوں، مجھے ایسی چاہیے کہ جس کی سیرت بھی ہو اور صورت بھی ہو۔ تمہارے اندر وہ دونوں ہی چیزیں ہیں، میں اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہوں۔ اور بس اٹھا کر کے پھر میرا نکاح ہو گیا اور وہ مجھے باہر لے گیا کینیڈا۔ کافی دن میں کینیڈا میں رہی، پھر اس کے بعد وہ مجھے سعودی لے گئے، کیونکہ وہاں بھی ہمارا کاروبار تھا۔ سعودی میں بھی ہم کافی سال رہے۔ جب میں اس کے بعد اپنے گاؤں واپس آئی تو آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی تھی اس لڑکے نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ یہ کہتی تھی کہ تم مجھ سے کمتر ہو، میں اول ہوں، میں خوبصورت ہوں، تم اتنے خوبصورت نہیں ہو۔ دنیا میں اللہ نے ان کو یہیں کے یہیں دکھا دیا۔ انہوں نے تو مجھے کیا ٹھکرایا تھا، ان کی بیوی انہیں ٹھکرا کر چلی گئی۔ میری زندگی تو جیسی تھی ویسی پھر سے آباد ہو گئی اور میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، میری عزت بنی، میرا مقام بنا۔ لوگ مجھے آج بھی یاد کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ میرا نام سے میری بوٹیک چلتی ہے۔ شکل صورت ہی انسان کی سب کچھ نہیں ہوتی، اس کے اندر ہنر ہونا چاہیے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کو کبھی بھی ایسا نہ سوچے کہ یہ لڑکیاں ہیں پرائے گھر جائیں گی۔ ایک بوجھ بنا کر کے تو اس نے مجھے سہاگ رات کی رات میں ایک ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، نہ جی سکتی تھی نہ مر سکتی تھی۔ سارے ارمان اسی رات میں اس نے میرے چکنا چور کر دیے تھے، جبکہ اس والے شوہر نے میری زندگی کو آباد کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سی نیکی میرے آڑے آئی جو اللہ نے اس سے میرا پیچھا چھڑا کر کے اس نعمت کو میری جھولی میں ڈال دیا۔ یہ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ میرے کام سے یہ پیار کرتے ہیں، یہ میری شکل صورت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے خود نے ہی کہہ دیا کہ تم مت زیادہ کام کرا کرو، تم اپنا دھیان رکھو۔ ہمارا کاروبار ماشاءاللہ آج چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ محنت کے بل پہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلا، تو میرے شوہر نے بھی اب مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اب اور باہر کے لوگ کام کرنے والے ہیں، اب آپ گھر میں آرام کرو اور بس میرے ساتھ رہو۔ آج ماشاءاللہ سے میرے 4 بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سے چاروں ہی بیٹے پڑھ لکھ رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی تاکہ آنے والے ٹائم میں وہ غلطی نہ کرے جو اس شخص نے کی تھی۔ شاید اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ عورت کے اندر بہت ہمت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتی۔ شکل صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی انسان کی۔